ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بھارت کی فسطائی حکومت نئے مضموم ایجنڈے کے تحت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری تحریک آزادی پر حملہ آور ہے اور خالصتاً مقامی کشمیریوں کی جدوجہد کو افغان طالبان کی تحریک سے جوڑنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت ہمیشہ ہی اس کوشش میں رہتی ہے کہ کسی طور کشمیریوں کی بھارت سے آزادی کی جدوجہد کو بدنام کر کے اس تحریک کا ہی کلا کما کیا جا سکے۔ اب افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو تحریک آزادی کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی پالیسی ساز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی بحالی مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندی کو فروغ دے گی اور طالبان جموں و کشمیر میں داخل ہو کر جدوجہد آزادی میں حصہ لیں گے۔ بھارت کے ان ہوائی دعووں کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقے میں دہائیوں سے جاری کشمیریوں کی تحریک کو بین الاقوامی دہشت گردی سے جوڑا جا سکے اور تحریک آزادی میں کشمیریوں کے مقامی کردار کو کم کیا جا سکے۔ مودی حکومت افغانستان سے نیٹو افواج کی واپسی اور طالبان کے اقتدار سے خوفزدہ ہے اور طالبان کے ساتھ کشمیریوں کو منسلک کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس وقت جب دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہیں، مودی کی زیر قیادت حکومت مقبوضہ کشمیر میں مقامی جدوجہد کو دہشت گردی کے طور پر پیش کر کے دنیا کی نظر میں کشمیریوں کو مشکوک بنا دینا چاہتی ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کو طالبان کے ساتھ جوڑ کر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے اپنے فوجی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ بھارت ہائبرڈ جنگ کا سہارا لے کر نہ صرف کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد بلکہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کبھی بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں شامل نہیں رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد میں مقامی کردار روزانہ کی بنیاد پر دی جانے والی کشمیریوں کی قربانیوں سے صاف ظاہر ہے۔ عالمی برادری بھی حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو قانونی اور مبنی بر انصاف قرار دے چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیری عوام متحد ہیں اور ان کے جذبات بھی یکساں ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی خالصتاً مقامی تحریک آزادی کو طالبان یا دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام نہیں کر سکتا۔